الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 کی تفسیر چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں داخل جنت کر دیا جائے گا حالانکہ تمہارے پاس ابھی ان لوگوں کی مثل آزمائش نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه، انہیں سختی پہنچی، شدت پہنچی اور انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، حتیٰ کہ کہا اس زمانے کے رسول نے اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے، متی نصر اللہ، کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ الا، خبردار یا بے شک سنو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ تو اس میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش یہ ہر دور میں رہی ہے اور پچھلی قوموں پر بھی آزمائشیں نازل ہوئی ہیں، لہٰذا اگر تم پر کسی قسم کی آزمائش آتی ہے تو اس نزول آزمائش کے سلسلے میں اپنے آپ کو تنہا یا اکیلا محسوس نہیں کرنا۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ ہجرت کے ابتدائی ایام میں نازل ہوئی کہ جب مسلمان قسم پرسی کے عالم میں مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کی دلجوئی کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے ان آیات کو نازل کیا گیا، اور دوسرے قول کے مطابق جنگ احد کے موقع پر یہ نازل ہوئی، اور تیسرے قول کے مطابق اور جس کی تائید قرآن سے خود ایک اور مقام پر ہو رہی ہے، یہ جنگ خندق کے موقع پر سن 5 ہجری میں نازل ہوئی کہ جب متعدد کفار نے مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا تھا اور مسلمانوں نے شہر کے اطراف میں خندق کھودی تھی۔ اس وقت شدید سردی تھی اور ہتھیار اور خوراک میں بے حد کمی تھی، تو اس کی وجہ سے مسلمان انتہائی پریشان ہوئے اور انتہائی شدید ان کو آزمائش محسوس ہوئی، تو اس وقت ان آیات کا نزول ہوا۔ اور اس شان نزول کے تائید سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 اور 11 سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اور جب کفار تمہاری نچلی اور اوپری طرف سے اور نچلی دونوں طرف سے تم پر حملہ آور ہوئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے دل اچھل کر حلق میں آ گئے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت مومنین کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں شدت کے ساتھ انتہائی شدید طریقے سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ تو ان آیات میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ خندق کو یہاں پہ مراد لیا ہے، شان نزول ہی سمجھ میں آتا ہے، لہٰذا یہاں بتایا گیا کہ پچھلی قوموں پر بھی اسی طریقے سے آزمائشیں نازل ہوئیں، لہٰذا وقتی آزمائش پر تمہیں صبر و تحمل کرنا چاہیے جیسے پچھلی قوموں نے صبر و تحمل کیا ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 510 پر حضرت خباب بن ارط رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے ساتھ اس کے سائے میں چادر کا تکیہ لگا کر تشریف فرما تھے، تو کچھ لوگوں نے حاضر ہوئے مسلمان تھے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم حق پر ہیں تو آپ ان کفار کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کیوں نہیں کرتے ہیں اور ان کے خلاف دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس وقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی قوموں میں بعض اشخاص ایسے ہوتے تھے کہ جب وہ دین پر چلتے تو ان پر ظلم و جبر ہوتا تھا کفار کی جانب سے، تو ان کے لیے گڑھا کھود دیا جاتا تھا اور پھر انہیں آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا کرتے تھے، لیکن ان کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آتی تھی، وہ اسلام سے نہیں ہٹتے تھے۔ اور اسی طرح کسی کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیلا جاتا تھا، جس سے اس کے گوشت اور ہڈیاں اس کی چھل جاتی تھی، کٹ جایا کرتی تھیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے اس مذہب سے، اپنے دین سے نہیں ہٹتا تھا۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بعد سمجھا دیا کہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دارالآزمائش ہے، یہاں پر اسی طرح ابتلا کے اندر اللہ تعالیٰ مبتلا رکھے گا، آزمائشیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، اور یہ ہمارا اصل میں امتحان ہے، اس پر ہمیں پورا اترنا چاہیے۔
آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ تم بھلائی میں سے، اچھے مال میں سے خرچ کر سکو، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور تو پس تم یہ خرچ کرو والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتا ہے۔ تو چونکہ پیچھے آزمائش کا ذکر آیا تھا، لہٰذا اب مال کے خرچ کرنے کو بھی ایک آزمائش کے طور پر ہم پر لازم کیا گیا ہے، اور یہ آیات وجوب زکوٰۃ سے پہلے نازل ہوئی تھیں۔ صحابہ کرام نے آ کر سوال کیا کہ ہم کیا خرچ کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل ہوئیں کہ آپ ان سے فرمائیے کہ جو تم حلال رزق میں سے خرچ کر سکتے ہو کرو، لیکن ترتیب اس میں بتائی گئی کہ پہلے اپنے والدین پہ خرچ کرو، پھر قریبی رشتہ داروں پر، اس کے بعد پھر یتیموں، مساکین اور مسافروں وغیرہ کی خدمت پر پیسہ خرچ کیا جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اخراجات کرتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو فوقیت دینی چاہیے۔ اگر ہم اس قانون الہی پر عمل کریں کہ ہم اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو سپورٹ کریں مالی لحاظ سے اور دیگر تعاون کریں، اور ہر برادری، ہر شخص یہی اصول کو اپنا لے، تو پھر کسی کو بھی کسی اور سے مانگنے کی غالباً ضرورت پیش نہیں آئے گی، کہ ہر ایک کی ایک وسیع برادری ہوتی ہے، وسیع رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اگر آپس میں ایک دوسرے کی امداد کی جائے گی تو ہر شخص ترقی کر جائے گا، اور کسی کو کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارا معاملہ تھوڑا سا الٹا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس وجہ سے محروم رکھا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ترقی کر کے ہمارے برابر آ جائے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دب کر رہے، پیچھے رہے، لہٰذا غیروں کی امداد کر دی جاتی ہے، بسا اوقات اپنے رشتہ داروں کو محروم کر دیا جاتا ہے، اور یہ بات مناسب نہیں ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد کرنا فرض قرار دیا گیا ہے حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور قریب ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور یہ بھی قریب ہے کہ تم کسی شے کو پسند کر رہے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کا حکم نازل فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم پر جہاد کو فرض قرار دیا حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ تو جہاد بظاہر ایک ناپسندیدگی والا عمل لگتا ہے کہ اس میں جانوں کا ضیاع ہوتا ہے اور مویشی ہلاک ہوتے ہیں، فصول تباہ کر دی جاتی ہیں، بس اوقات نسلیں کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا، یہ اصول بتایا کہ بعض چیزوں میں ایسی مصلحت خداوندی پوشیدہ ہوتی ہے جس تک تمہاری نگاہ یا تمہاری رسائی نہیں ہو پاتی۔ تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہوتے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہوتی ہے، اور کسی شے کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو اور تمنا کرتے ہو کہ ہمیں حاصل ہو جائے، لیکن اس میں تمہارے لیے نقصان کے پہلو ہوتے ہیں۔ لہٰذا جہاد بظاہر ہمیں ناپسند اس لیے لگتا ہے کہ آرام کو ترک کرنا ہوتا ہے، مال خرچ ہوتا ہے، جان جانے کا خوف ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار بھلائیاں پوشیدہ فرمائی ہیں۔ تو جہاد کا معنی اصل میں لغوی معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، اور شرعاً جہاد کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو، اس کے دین کی سربلندی کے لیے کفار سے مقابلہ کرنا، اور اس میں اپنا مال خرچ کرنا، اپنی جان خرچ کرنا، طاقت و وسعت استعمال کرنا، یہ تمام جہاد کہلاتا ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جہاد بن نفس کہلاتا ہے، ایک جہاد بالسیف۔ جہاد بن نفس تو اپنے نفس کے ساتھ آدمی مقابلہ کرے، اپنی نفسانی خواہشات کو کچلے، یہ جہاد بن نفس ہے۔ اور جہاد بالسیف یعنی تلوار کے ساتھ جہاد، اس میں تمام اسلحے کے ساتھ وغیرہ جو جہاد ہم کرتے ہیں یہ کفار کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ جہاد کبھی فرض عین ہوتا ہے، کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض عین کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ یہ وہ صورت ہوتی ہے کہ جب ملک پر کوئی غیر مسلم حملہ کر دے تو دفاع ہر مسلمان پر لازم ہوتا ہے، پھر وہ اپنے ملک کی حفاظت کرے گا، تو یہ جہاد فرض عین ہو جائے گا۔ اور فرض کفایہ کہ کسی اور مقام پر جہاد چل رہا ہے، کسی مسلمان پہ حملہ کیا اور ہم اس کی استطاعت بھی رکھتے ہوں
کہ ہتھیار چلانا جانتے ہیں، زاد راہ بھی پاس موجود ہے، اپنے پیچھے بھی زاد راہ چھوڑ کر جا سکتے ہوں، والدین سے اجازت بھی ہو، اور کوئی باقاعدہ ہماری کمانڈ کرے، کوئی حاکم اسلام وغیرہ ہو، تو اس صورت میں پھر جہاد فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اس قسم کے جہاد جو اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس میں نقصان کا پہلو نہیں ہے۔ اگر یہ طبیعت کو ناپسند بھی محسوس ہو تو اس میں فائدے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابہ کرام کی جماعت کو جنگ کے لیے بھیجتے تھے تو آپ نصیحت فرماتے تھے کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینا، اگر قبول کر لیں تو ٹھیک، اگر قبول نہ کریں تو اپنے ماتحت آنے کی ترغیب دینا کہ تم ذمی کافر بن جاؤ، یعنی حکومت اسلامیہ یہاں پر نافذ ہو جائے گی، قوانین حکومت اسلامیہ کے چلیں گے، اور تمہیں یہاں پہ تحفظ فراہم کیا جائے گا جس کا تم باقاعدہ ٹیکس دو گے، جس کو جزیہ کہتے ہیں، اور اگر وہ اس پر بھی رضامند نہ ہو تو پھر ان کے ساتھ جہاد کرو۔ تو حقیقتاً یہ جو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، اس میں فائدے کے پہلو یہ ہیں کہ جب مسلمان یا تو ان کو دعوت دیں گے، جہاد کرنے گئے تو دعوت دیں گے، دعوت قبول کر لی تو مسلمان ہو جائیں گے اور اخروی نجات حاصل ہو جائے گی، یا وہ ماتحت آ جائیں گے، ماتحت آئیں گے تو اس صورت میں اسلامی قوانین نافذ ہو جائیں گے اور دنیا سے فتنہ و فساد ختم ہوگا۔ کیونکہ اگر واقعی کوئی اسلامی پابندیاں، اسلامی قوانین، اسلامی سزائیں نافذ کر سکتا ہو اور کر دے، اور واقعی جس طرح شریعت کو مطلوب ہے اس انداز سے کرے، تو ضرور معاشرے سے بگاڑ ختم ہوگا، برائیاں ختم ہو جائیں گی اور امن و امان کی صورتحال بحال ہوگی۔ اور اگر تیسری یہ صورت بھی نہ ہو، تیسری صورت جیسے ہے کہ پھر جہاد، تو جہاد کا بھی حاصل آخر یہی ہے کہ ان کو قید کرنے کے بعد، ان پہ غالب آ جانے کے بعد، یا تو ان سے خراج وغیرہ لیا جاتا ہے کہ وہ زمینیں انہی کے حوالے کر کے ان سے باقاعدہ زمینوں پر ٹیکس وصول ہوتا ہے، یا مسلمان حکومت قائم ہو جائے گی اور اس طریقے سے اسلامی قوانین کے نفاذ کی وجہ سے دنیا ایک پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ اور اگر جہاد کو ترک کر دیا جائے تو بظاہر اس میں یہ طبیعت کو اچھا لگے گا، محبوب ہے، لیکن اس میں نقصان کے پہلو بہت زیادہ ہیں کہ ایک تو مسلمانوں کا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا، پھر دوسرے لوگوں کو کبھی غلبہ حاصل ہونے کا موقع ملے گا تو مسلمان چونکہ جہاد ترک کر چکے ہوں گے، محنت کے عادی نہیں رہیں گے تو جلدی شکست کھا جائیں گے، اور اس طرح اسلامی پابندیاں، اسلام کی جو پابندیاں ہیں وہ پامال ہوں گی، ختم ہوں گی، مسلمانوں پہ غلبہ ہوگا، مسلمانوں کو ذلت و رسوائی دیکھنی پڑے گی۔ لہٰذا اس لیے بہتر یہ ہے کہ جہاں جہاد کی شرائط ہوں تو وہاں جہاد کیا جائے، جہاں جہاد کی شرائط نہ ہوں تو وہاں پر پھر جہاد بالنفس سے کام لیا جائے، یعنی اپنے نفس کے خلاف لڑا جائے۔ اور یہ ایک اصول بڑا پیارا بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی چیز تمہارے لیے پسند کرتا ہے، تمہاری طبیعت کو پسند نہیں آ رہی، تو ضروری نہیں کہ اس میں نقصان کے ہی پہلو ہیں، بلکہ اس میں کچھ فوائد ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا کوئی گھر کا قریبی فوت ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، چوری ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے، تو ایسی صورت میں ہم ان تمام چیزوں کو بظاہر ناپسند کرتے ہیں، لیکن اگر ہم مصلحت خداوندی پر نگاہ رکھیں تو پھر انشاءاللہ جو دل میں ایک بے چینی ہے، اضطراب ہے، وہ بھی کم ہوگا، ہم شکوہ شکایت اور اعتراض کے لیے زبان دراز کرنے سے محفوظ رہ کر ایک گناہ کبیرہ سے بچ جائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی بہت حد تک محفوظ ہوگا۔ اور ان میں مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے میں کروڑ پتی بن جاؤں، اب اللہ تعالیٰ اس کو نہیں عطا فرماتا تو بعض اوقات دل میں شکوہ بیدار ہوتا ہے کہ دیکھو دوسروں کو اتنا عطا فرمایا اور مجھے نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کروڑوں روپے آئیں اور اگلے ہی دن گھر پہ ڈاکہ پڑ جائے اور چور ڈاکو آ کر اس شخص کو جان سے بھی مار جائیں اور مال بھی لوٹ کے لے جائیں، تو ایسی صورت میں تو اس مال کے قریب نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ تو اس قسم کی کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس وجہ سے ہم سے نعمت کو روکا جاتا ہے۔ یہ مقصود نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کنجوس ہے، معاذ اللہ، یا وہ ظالم ہے، یا ہم سے غافل ہے، یا ہمیں پریشانی میں دیکھ کر اسے کوئی مزہ آتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے شہر حرام کے بارے میں اور اس میں لڑنے کے بارے میں حکم معلوم کرتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، قتال فیہ کبیر، کہ اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، ہاں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، اس کا انکار کرنا، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور اس کے رہنے والوں کو یہاں سے باہر نکالنا حرم کے،
یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں ایک گروپ، ایک جماعت کو مقرر کیا کہ یہ ذرا ایک مقام پہ جائیں۔ وادی نخلہ ایک مقام تھا جو مکہ اور طائف کے درمیان تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ وہاں سے کفار کے قافلہ گزر رہا ہے، تو ان کو بھیجا کہ آپ وہاں پر جائیں اور اس قافلے کے متعلق معلومات حاصل کر کے ہم تک اطلاع پہنچائیں۔ جب یہ قافلے والے وہاں پہنچے تو اس وقت رجب، یعنی جس وقت قافلے سے سامنا ہوا تو رجب کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی تھی، اور 4 ماہ یہ آپ کو عرض کیے تھے کہ کفار کے درمیان بھی ان 4 ماہ میں قتال کرنا ممنوع تھا، اور شروع اسلام میں بھی منع تھا۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 میں۔ اب چونکہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا تھا تو جب اس قافلے کا سامنا ہوا تو مسلمانوں میں اختلاف ہوا۔ بعض نے کہا کہ ہمیں ان پر حملہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم انتظار کریں گے تو اتنے عرصے میں تو یہ حرم میں داخل ہو جائیں گے اور ان کو امن حاصل ہو جائے گی۔ اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، یہ کیونکہ رجب کا مہینہ آ چکا ہے اس لیے اس میں قتال منع ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال جب وہ زیادہ غور و تفکر کیا تو یہی ان کو سمجھ میں آیا کہ ہمیں ان کفار پر حملہ کرنا چاہیے اور ان کو حرم میں داخل ہونے سے روکنا چاہیے، لہذا انہوں نے حملہ کیا۔ تو ایک شخص ان میں سے تیر سے ہلاک ہو گیا، اور کچھ کو انہوں نے مقید کیا، قید کر لیا، مال وغیرہ لوٹ لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں حصہ جو مال غنیمت آیا اس میں سے مقرر کر دیا گیا، باقی انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں آئے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے تمام معاملے کی اطلاع ملی تو آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ اس مہینے میں تم قتال کرو؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کے لینے سے انکار فرمایا۔ دوسری طرف کفار وغیرہ کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے طعنہ زنی کی کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب ملت ابراہیم سے ہٹ گئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ان 4 مہینوں میں قتال گناہ تصور کیا جاتا تھا، اور دیکھو انہوں نے قتال شروع کر دیا۔ یہود کو بھی موقع ملا، منافقین کو موقع ملا، ہر طرف سے طعنہ زنی ہونے لگی۔ اس سے جو مسلمان اس قافلے وغیرہ میں تھے انہیں بڑی پشیمانی ہوئی، ندامت ہوئی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں کہ کفار کا مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہوئے یہ کہنا کہ انہوں نے اس ممنوعہ مہینے میں مقابلہ کیا، قتل کیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا تو یہ خود گناہ کر چکے ہیں۔ اور پھر اللہ نے وہ گناہ گنوائے کہ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، دوسرا اللہ کا انکار کرتے ہیں، مسجد حرام سے اس میں داخل ہونے سے مسلمانوں کو روک دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس مکے میں رہنے والوں کو باہر نکال دیا، جیسے ہجرت پر مجبور کیا۔ تو ان کے یہ افعال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس مہینے میں قتال کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے، تو اس سے ان کی زبان بند کر دی گئی۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ یعنی جو فساد کا فتنہ ہے یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تو بہرحال اس میں مسلمانوں نے چونکہ اس مہینے میں قتال کیا تھا، تو اب اس میں ایک روایت اور مزید موجود ہے، یہ ذرا سی وضاحت بہتر رہے گی، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ آخری مہینے کی تاریخ تھی، 29 کا مہینہ ہو گیا تھا، اور انہوں نے 30 کا گمان کیا۔ اگلا دن جو تھا وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی اور اس میں یہ قتال ہوا تھا، لہٰذا اس صورت میں تو مسلمانوں کا کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر بالفرض انہوں نے پہلی رجب کو ہونے کے باوجود حملہ کیا تھا اور معلوم بھی تھا کہ رجب ہو چکا ہے، تو پھر ہم اسے اجتہادی خطا قرار دیں گے کہ یقیناً اس میں انہوں نے کوئی مصلحت مشاہدہ کی، اور اس مہینے میں جو قتال ممنوع تھا اس کے اندر کوئی رعایت کا پہلو دیکھ کر ایسا کیا، تو اجتہادی خطا ہوئی، اور اجتہادی خطا پر کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں کوئی سزا وغیرہ نہیں ان کے لیے سزا وغیرہ بیان نہیں کی گئی۔ تو یہ مطلب اس سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ پہلے جب وہ کسی پر تنقید کر رہا ہو تو اپنے افعال و اعمال پر بھی نگاہ دوڑائے۔ کفار نے مسلمانوں پر تنقید کی لیکن اپنے افعال و اعمال کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قصور یاد دلائے، تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہم جو بڑا آگے بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں اور مسلمانوں پہ طعنہ زنی کر رہے ہیں تو ہم ان سے زیادہ قابل ملامت ہیں، یعنی اس گروپ سے جس نے یہ غلطی کر لی تھی۔ لہٰذا ہر مسلمان کو بھی چاہیے کہ ان آیات سے سبق حاصل کرتے ہوئے جب کسی پر ہم تنقید کریں،
کسی کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے کی کوشش کریں تو پہلے ذرا اپنے افعال و اعمال پر بھی غور کر لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ پھر کوئی ہمارے چند قصور ظاہر کر دے اور شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے، اگلی آیات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عرض کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد